الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 جولائی بروز جمعرات 2022 سے بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 51 اور 52 پر مشتمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب فلما جاءہ الرسول، جب آیا بادشاہ کا ایلچی شاہی فرمان لے کر، قال ارجع الی ربک، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ واپس لوٹ جا، اپنے بادشاہ سے کہے کہ فاسألہ، اس سے سوال کر کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ وہ اس بتائے کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ۔ تو ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ تو یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کا پرچم بلند فرمایا۔ جیل تو وہی تھی جو 8 سال یا 7 سال 9 سال 10 سال پہلے کاٹ لی تھی، اب رہائی کا تو انشاءاللہ مرحلہ آ ہی گیا تھا، مگر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہو، دین کے شعبے میں کام کرنا ہو، کسی میں بھی آپ نے میں نے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں اور ان مقامات سے بھی بچے جن سے شبہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات تو بادشاہ تک پہلے بھی تھی، ریان بن ولید تک، تو اس نے کیا کیا کہ ساری عورتوں کو جمع کیا، خاص کر ان عورتوں کو جن کو زلیخا نے کھانے پر بلایا تھا، اور زلیخا کو بھی بادشاہ نے بلایا، اور پھر ان سب عورتوں سے پوچھا قال ما خطبکن، کہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تھا تمہارا، اذا راودت یا راوتن یوسف عن نفسہ۔ اب یہ بادشاہ کے پوچھنے کا طریقہ دیکھیے، اس نے کیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا تمہارا جب تم نے یوسف سے واردات کی تھی، راوت عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو بہلایا پھسلایا اپنی مطلب پورا کرنے کے لیے، وہ واقعہ کیا تھا؟ اب یہ بادشاہ کے پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت یوسف بے قصور ہیں اور یہ ساری کارروائی ان عورتوں کی تھی۔ اب یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام بولو نا، جو سارے مسئلے کی بانی تھی، اس کا نام ہی نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں پر کسی کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا کہ چلو زلیخا کی عزت بھی رہ جائے اور میرے کیس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور چونکہ زلیخا کا نمک کھایا تھا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کا نام سر عام کیا جائے۔ تو قلنا، وہ ساری بیک زبان بولی حاشا للہ، کہ حاشا للہ۔ اب حاشا للہ کا یہاں معنی اللہ کی قسم یا سبحان اللہ کر لے، کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا بھی برائی۔ یعنی ان عورتوں نے سب نے حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارے علم میں حضرت یوسف میں ذرا برابر برائی بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف کل بھی پاک تھا، حضرت یوسف آج بھی پاک ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، تو پھر عزیز مصر کی بیوی بولی، اس سے بھی چپ ہے، اس کو پتہ چل گیا بھی اب تو ساری جو لیڈیز تھی میرا جسم میری مرضی والی، وہ تو ساری بول پڑی ہیں یوسف کے حق میں
اب میں کیا کروں؟ تو وہ بھی کہنے لگی الآن حس حس الحق، اب تو بات آشکارا ہو گیا ہے۔ یہ حس حسا کا معنی بالکل بات کو کھول دینا، کسی کو ننگا کر دینا۔ حس حس الشعر، جب کسی کی ٹینڈ ہو جائے نا، بال اتر جائے، اس کو کہتے ہیں حس حس الشعر۔ جس طرح میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف ہے کہ بالکل گن چمک کے سامنے آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں حس حسا۔ اب کوئی اولا رہا، بات ساری کھل کے سامنے آ گئی، تو کہنے لگی اب تو حق کھل گیا ہے، حق کے اوپر کوئی بات اور کوئی خلاف نہیں رہا۔ انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا اپنی مطلب براری کے لیے، اپنی مطلب براری کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ یوسف تو سچوں میں سچا ہے۔ تو یہ بادشاہ کے سامنے ساری حضرت یوسف کی بے گناہی سامنے آ گئی۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے نا جی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اگر آپ توجہ سے اس کو سمجھ لیں تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے کہ لم أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی ہے۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ یہ زلیخا کا کلام ہے، کہ زلیخا کہتی ہے یہ بات میں نے سچی ساری اس لیے کھول دی ہے کہ میرے خامد کو، عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت یعنی یوسف نے کوئی خیانت بی بی اور نے تو کوئی کسر چھڑی کوئی نہیں نا، مگر یہاں جملے کا مطلب کیا ہوگا کہ یوسف نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں کوئی کسی قسم کی ذرا برابر بھی خیانت سارے بولو نا نہیں کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کلام ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کسی قسم کی بولو خیانت نہیں کی ہے۔ یہ کلام یوسف علیہ السلام کا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ پہلے میرے کیس کا فیصلہ کرو، اس معاملے میں جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے سچا کون ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے میں نے اس کے گھر میں رہا ہوں، اس کا نمک کھایا ہے، پر اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر کسی قسم کا کوئی خیانت ہے۔ اب یہ دونوں طرف مفسرین کی رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ سمجھ لیے کہ کنفیشن کر لیا اس نے، زلیخا نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور یہاں وہ ایمان لے آئی یوسف علیہ السلام پر۔ یہ جو اس نے کہا نا الآن حس حس الحق، یہ اصل میں حضرت یوسف کو حق اس لیے کہا کہ وہ حضرت یوسف پر ایمان لا چکی تھی، اور جب تک وہ کاروائی کر رہی تھی اس وقت تک اس کا ایمان حضرت یوسف پر اس وقت وہ ڈرے ڈال رہی تھی، پر یہاں جو حق کے نعرے لگا رہی ہے اس سے بعض علماء نے یہ مطلب لیا ہے کہ وہ ایمان لے آئی۔ باقی اس کا کیا ہوا یہ آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، ساتھ ہی کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا دغا بازوں کی فریب کاری کو، یعنی اللہ تعالیٰ خائنین کی خیانت کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھیے جی، جب بھی کسی کے دل میں خیانت آ جائے اور جب بھی کوئی دھوکہ بازی کرتا ہے تو اگرچہ وقتی طور وار چل بھی جائے مگر اس کی بہرحال کامیابی اللہ کے ہاں لکھی جاتی، اور ایسے شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر وقتی طور پہ داؤ چل بھی گیا تو جب بھید کھلتا ہے، راز کھلتا ہے، بات کھلتی ہے تو دغا باز کی اور خائن کی کوئی حیثیت نہ اپنوں میں رہتی ہے اور نہ بیگانوں میں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کسی بھی خائن کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں میرے نبی نے ہر خطبے میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ 5 جہنمی ایسے ہیں جن سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جہنم، پوچھا بھی نہیں جائے گا، ڈائریکٹ جہنم۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا خاوند اس کا خرچہ بھی اٹھائے، نان و نفقہ بھی اٹھائے، اور وہ پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں بدکاری کرے۔
کسی اور سے منہ کالا کرے تو یہ ڈائریکٹ جہنمی ہے. بولیے یہ ڈائریکٹ ہے، اور اس سے بڑی کوئی خائنہ ہو سکتی، کوئی خائن نہیں ہو سکتی. اور آپ کو ایک حدیث سنا کر بات ختم کر دوں. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث. ایک روایت میں 4 ہے، میں چلو 4 ہی سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، جس میں ایک ہو تو ایک درجے کا منافق ہے. اب جتنی منافقتیں بڑھتی جائیں گی منافقت کا بولو درجہ بھی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. بولو جی، جب بات کرے تو یہ کسی کی بات کو بڑھا کر بیان کرنا یہ بھی جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں کہ سیٹھ امانت صاحب نے یہ کہا ہے اور ساتھ 2 اپنی بھی ڈال لیتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ کہے، میں نے بات تو کی ہے، سمجھ لیں بات، میں نے بات تو کی ہے پر یہ لفظ میں نے، اور یہ آگے سے میں کہوں جب تم نے بات کی ہے تو یہ بھی کی ہے. اب سارے کہیں گے بات تو مان رہا ہے، لفظ کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ اس لفظ میں پھنستا ہے، لہذا لوگ بھی یقین کر گئے اور میں نے بھی کہہ دیا جب تو نے بات کی ہے تو یہ لفظ بھی. مگر وہ جب لفظ انہوں نے کہا ہی نہیں تو وہ اس لفظ میں سچے ہیں، اور جس نے یہ لفظ اپنی طرف سے بڑھایا ہے وہ سچا. اور یہ بدترین جھوٹ تقریباً ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ بات تو ہوتی ہے اگلے کی پر 4 لفظ ہم نے اپنے بھی. اور یہ بڑا خطرناک کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے اور بڑا خطرناک جھوٹا ہے کہ جس کی بھی بات بتائی ساتھ اپنے پاس سے بھی 1-2 ملا لی. تو اذا حدث کذب، یہ بہت بڑا منافق ہے کہ جب بات کرے گا تو بولو بھائی سارے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان. اذا اؤتمن خان، عربی تو انہوں پتہ لگ جائے نا خان کنوں کہندے نے تے نیڑے ہی نہ لگو، اور سانو یہی خان ملے نے سارے. اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا. خان کو عربی میں خان کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو. بولو عربی میں خان کہتے ہیں، اور تقریباً 70% حکمرانوں میں یہی خان ہے، اور انہی خانوں نے لوٹا پاکستان کو اور اب بھی لوٹ رہے ہیں، اور سری لنکا بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. سری لنکا میں 3,500 روپے لیٹر پہ پیٹرول مل رہا ہے، اور وہ بھی لائنوں میں لگ کر کسی کو ملے نہیں رہا. اور جناب 500 روپے کی پیراسیٹامول مل رہی ہے وہاں. اور بنگلہ دیش والوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر دی ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ گڑھ ہے کرپشن کا، بنگلہ دیش بھی، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا، یہیں سے علیحدہ ہو کے گئے ہیں نا، اثر تو انہی والا ہے. اب اس وقت 25 کروڑ روپے میں ایم پی اے خریدے جا رہے ہیں، مگر قوم پر پیسہ لگانے کو تیار ہے. اور خدا نہ خواستہ ملک دیوالیہ ہو گیا تو یہ سارا کنجر ٹولہ بھاگ جائے گا امریکہ. جہاں جہاں ان کے پیسے پڑے ہیں یہ آرام سے وہاں $1 300 کا بھی ہو جائے ان کو کوئی پرواہ. تو یہ ہیں وہ خان لوگ، خان زادے، جنہوں نے جناب ہمارا بیڑا غرق کرنے کی کوئی کسر چھوڑی. ایک جیو ٹی وی میں بھی آتا ہے خان زادہ، اور وہ جھوٹوں کا مشین ہے جھوٹوں کی، اور مذہب کے اتنا خلاف ہے. دعا زارہ تے انہاں دی پھوپھی بنی ہے نا، انہوں تے این جناب کوریج دے رہے نے پوری میڈیا 'چ، پتہ نہیں انہیں کیڑا اسلام دا مارکا مار لے ہے. کسی دی دھی نکل کے بھی کدے ہیرو بنی ہے، پر یہ ایسے بغیرت لوگ نے پتہ نہیں معاشرے نو لے جا کس پاسے رہنے. بہرحال میرے نبی نے منافق کی دوسری نشانی بتائی اذا اؤتمن خان. بھائیو ہمارے پاس تو زندگی بھی امانت ہے، بولو امانت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک ایک سانس ہمیں سوچ کر خرچ کرنا چاہیے. اذا اؤتمن خان، اللہ نے کوئی آپ کو عہدہ دیا ہے یہ بھی امانت ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی امانتاً بیان کر رہا ہوں. اگر میں کوئی ڈنڈی ماروں گا تو یہ قرآن مجھے پکڑے گا، لہذا اللہ تعالیٰ ڈنڈی سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا منافق کی دوسری نشانی امانت میں خیانت کرے گا. اور جناب منافق کی تیسری نشانی اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو پورا. ماشاءاللہ یہ تو تمہیں پتہ ہی 74 سال تو اسمبلی بھری پئی ہے. اذا وعد اخلف،
اے جدو ہے ہوں حاجی محمد شہباز شریف دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے نے مفتی شہباز شریف صاحب، انہاں پہلی تقریر فرمایا سی مئی دے شروع ہوندے ہی اسی لوڈ شیڈنگ ماشاءاللہ اینی ختم ہوئی پئی ہے، لوکاں دے میٹر سڑن ڈے نے، لوکاں دے بورڈ اڑ رہے نے، اتنی ماشاءاللہ پمپ اڑن ڈے نے، فریجاں سڑن ڈیاں نے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگوں تواڈے حالات ہی خراب نے، تواڈے بورڈ ہی خراب نے۔ چوتھی ایک نشانی بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ یہ بھی منافق ہے جس کو جو ہی غصہ آئے تو گندی گالیاں بکنی شروع کر دیتا ہے، ماؤں بہنوں کی گالیاں بکے گا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور ایسے آدمی جو ہوتے ہیں نا اوپر سے بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور تانوں لگتا بڑے درویش نے، اور پتہ کہن گے میں بڑا حقیر آدمی ہوں، میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے عاجز نو کدے اے اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں فقیر تے حقیر، مزہ تے تا ہے نا، اگلا کہے اوے حقیرہ، یہ کہے جی بالکل، او فقیرہ، یہ کہے جی بالکل، پھر تے ہے سچا، بولو پھر تے ہے سچا، تے ادو اینو لگ جائے آگے اور اے بن جاؤ 729 دی تار ننگی اور کسے نو چھڈے بھی نہ، تے پھر ڈرامائی حقیر فقیر ہے، حقیقت دا حقیر فقیر ہے۔ اب بعض لوگ بڑی میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں، تو اپنے آپ کو عاجز کہنے سے عاجز نہیں ہوتا، اگلا کہے کہ یہ عاجز ہے، کہو نا سبحان اللہ، اگلا کہے عاجز ہے تو پھر تو یہ عاجز ہے، پر عاجزی اس کا نام ہی نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ ایک نوجوان نماز پڑھ رہے تھے اور کبھی ادھر ہاتھ لگائے، کبھی ادھر ہاتھ ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، عاجزی ہوتی، تو یہ نماز سکون سے پڑھتا۔ بولو یہ نماز ہے، عاجزی کچھ اور چیز ہے، یہ اپنے منہ سے رٹے رٹائے الفاظ کہہ دینا یہ کوئی عاجزی واجزی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔